السلام علیکم ویورز، دس از رانا عمر اینڈ یو آر واچنگ مائی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ریلیٹ کرتا ہے بیل کے ساتھ۔ آپ نے اکثر و بیشتر یہ دیکھا ہوگا کہ اگر کسی بندے نے کوئی جرم کیا ہے اور وہ گرفتار ہو گیا ہے، جیل میں چلا گیا ہے، لیکن کچھ عرصے بعد وہ باہر آ جاتا ہے ضمانت پہ، اور جس بندے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوتی ہے وہ بڑا پریشان ہوتا ہے، وہ پھر سسٹم کو برا بھلا کہتا ہے۔ تو اس کے پیچھے لاجک کیا ہے اور وہ کس طرح باہر آ جاتا ہے، اور اگر وہ باہر آ جاتا ہے تو پھر جو مدعی پارٹی ہے اس کے پاس قانونی کون سی ریمیڈی ہے؟ آج ہم بیسیکلی یہ ڈسکس کریں گے۔ کورٹ اس کو کیوں چھوڑ دیتی ہے؟ بیسیکلی اگر کسی بندے پہ کوئی ایف آئی آر ہو جاتی ہے اور وہ اریسٹ ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ ضمانت پہ باہر آ جاتا ہے، پوسٹس بیل ہو جاتی ہے اس کی اور وہ بندہ باہر آ جاتا ہے، تو بیسیکلی وہ باہر اس بیس پہ آتا ہے کہ اگر کوئی کیس میں ڈاؤٹ ہو، کہیں پہ کوئی ڈینٹ کریٹ ہوا ہو، تو اس کی فیور ایکیوز کو ملتی ہے، اس بیس پہ وہ باہر آ جاتا ہے۔ اور بیسیکلی سزا یا جزا جو ہے وہ بیل کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتی، وہ آتا ہے ٹرائل پہ۔ ٹرائل میں بیسیکلی جج صاحب جو ہیں وہ ملزم کو جزا دیتے ہیں یا سزا دیتے ہیں، یا اس کو بری کر دیتے ہیں یا اس کو سزا دیتے ہیں۔ بیسیکلی یہ سارا جو سینیریو ہے وہ ٹرائل کے اوپر آتا ہے، بیل کے اوپر نہیں آتا۔ جب ٹرائل شروع ہوتا ہے اس میں کچھ ایویڈنس آتی ہیں، پھر ایویڈنس کے اندر اگر کوئی ڈینٹ کریٹ ہوتا ہے تو اس کا جو بینیفٹ ہے وہ ایکیوز کو جاتا ہے۔ لیکن یہ بیل کے اوپر اگر کوئی بندہ اس طرح جب باہر آ جاتا ہے، اس کو کوئی ڈینٹ ہوتا ہے بیل کے اندر، تو وہ اگر اس کا بینیفٹ اس کو ملتا ہے جس کی بیس پہ کیوز باہر آ جاتا ہے۔ اب فرض کر لیتے ہیں اگر کسی بندے پہ کوئی ایف آئی آر ہو گئی ہے اور وہ پوسٹس بیل سے ضمانت بعد اس گرفتاری کے ذریعے باہر آ گیا، اس کے بعد اس کا ٹرائل چلا 1 سال تک، ٹھیک ہے جی۔ اب 1 سال بعد وہ بندہ بری ہو گیا۔ ایک ہوتا ہے جرم ہونا اور ایک ہوتا ہے جرم ثابت کرنا۔ عدالت جو ہے وہ جب جرم ثابت ہوگا تو اس کی بیس کے اوپر جو ہے ملزم کو سزا دے گی، ٹھیک ہے۔ اب ایک بندے نے اوفینس کی، اب میں ایک مثال کے طور پہ آپ سے بات کرتا ہوں کہ ایک بندے نے اوفینس ہی نہیں کیا اور اس کے خلاف کوئی ایف آئی آر ہو گئی، کوئی جس طرح بھی ہوگی ایف آئی آر ہو گئی، اس نے پریشرائز کر کے جو بھی کر کے اگر کسی بندے نے کوئی ایف آئی آر کروا لی دوسرے بندے کے خلاف، اور جس بندے کے خلاف کروائی اس نے اوفینس ہی نہیں کیا، اب اس کی بیل بھی نہیں ہو رہی اور اس کا ٹرائل آ گیا، اور سال بعد جو کیس ہے وہ ثابت ہی نہیں ہو سکا اور جو بندہ اندر تھا اسے بری کر دیا گیا۔ پھر وہ اس کا جو 1 سال اندر وہ رہا ہے جیل میں، اس کا ازالہ کیسے ہوگا؟ اس جو سال کا اس نے جو 1 سال کی قید کاٹی ہے اس کا ازالہ کیا ہے؟ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کورٹس جو ہیں اگر کسی چیز کوئی ایسا ڈینٹ کریٹ ہوتا ہے، کوئی ایسی گراؤنڈ مل جاتی ہے، کوئی ایسی بات ملتی ہے کہ جس میں ڈینٹ کریٹ ہوتا ہے، جس میں ڈاؤٹ کریٹ ہوتا ہے، تو اس کا بینیفٹ جاتا ہے کہ اس کی بیس پہ وہ باہر آتا ہے۔ بیسیکلی سزا یا جزا جو ہے وہ ٹرائل میں ہوتی ہے، بیل میں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جی۔ اب کسی بندے کی بیل ہو گئی ہے تو دوسری پارٹی کو کیا کرنا چاہیے؟ اب اس کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر کسی بندے کی بیل ہو گئی ہے تو دوسری پارٹی کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ اس کی کینسلیشن آف بیل جو ہے موو کرے، اس کی بیل کینسل کروائے، لیکن اس میں ایکسیپشنل گراؤنڈ ہونی چاہیے، اس میں نارمل گراؤنڈ نہیں ہونے چاہیے۔ مطلب جو گراؤنڈز آپ نے اپنی بیل کے دوران لی ہیں وہی انہی دوبارہ گراؤنڈز کے اوپر آپ اس کی کینسلیشن نہیں موو کر سکتے۔ کوئی اسپیشل گراؤنڈ ہونی چاہیے، کوئی ایکسیپشنل گراؤنڈ ہونی چاہیے جو پہلی گراؤنڈ سے مختلف ہو۔ کوئی ایسی چیز کو سامنے آ گئی ہے، جب اس کی بیل ہوئی اس ٹائم وہ چیز نہیں تھی لیکن بعد میں وہ چیز پروو ہو رہی ہے، ایسی کوئی ایکسیپشنل گراؤنڈ ہو۔ اب جس بندے کی بیل ہو گئی ہے وہ باہر آ کے اس بیل کا مس یوز کرتا ہے، دوسرے بندوں کو تھریٹ کرتا ہے، پروسیکیوشن کی ایویڈنس کو ڈسٹرب کرتا ہے، جو گواہ ہیں ان کو دھمکاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کی بیل ہو گئی ہے، وہ ٹرائل میں پیش نہیں ہو رہا، تو یہ کچھ ایکسیپشنل گراؤنڈز بنتی ہیں جس کی بیس پہ اس کی جو بیل ہے اگر ہوئی ہے تو وہ کینسل ہو سکتی ہے۔ نارمل کیسز میں ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ ایکسیپشنل گراؤنڈز ہونی چاہیے آپ کے پاس، نارمل کیسز میں اس طرح کا نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کینسلیشن جب موو ہوتی ہے تو اس میں دوسری پارٹی
مطلب جس کی بیل ایکسیپٹ کی ہوتی ہے اس کو نوٹس کیا جاتا ہے، اور پھر دونوں کے وکلا صاحبان آتے ہیں اور دونوں کے وکلا صاحبان جو ہیں وہ آرگومنٹس کرتے ہیں۔ اچھا، اس آرگومنٹس کے اندر بھی کوئی ایسی گراؤنڈ نہیں لی جائے گی جو پہلے لی گئی ہو، کوئی نئی گراؤنڈ کے بیس پہ اس کی جو بیل ہے وہ خارج کی جا سکتی ہے۔ جو پرانی گراؤنڈز ہیں ان کے اوپر نہیں ہوگی، جو آپ نے پہلے اگر گراؤنڈز لے لی ہیں جس بیل میں، ان کی بیس پہ اس کی جو بیل ہو گئی ہے تو اب انہی گراؤنڈز کے اوپر اس کی بیل خارج نہیں ہوگی، کوئی نئی گراؤنڈ ہوگی تو پھر اس کی بیل خارج ہوگی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کچھ کنسیپٹ کلیئر ہوگا جو میں نے آپ کے ساتھ کیا ہے، اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ مائی چینل، تھینک یو۔